تصور کیجئے ایک ایسے منظر کا جہاں تپتا ہوا صحرا ہو، چاروں طرف ریت کے گرم بگولے اڑ رہے ہوں اور ایک طرف کچھ معصوم بچے پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر اپنی مٹیالی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ ایک ایسا سچا واقعہ جس کو یاد کر کے آج بھی انسانیت کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ کہانی ہے اس عظیم قربانی کی جہاں ایک سچے رہبر کو معلوم تھا کہ اس بنجر زمین پر اس کا اور اس کے پیاروں کا خون بہایا جائے گا، لیکن انہوں نے حق کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یہ داستان ہے اس تڑپ کی جہاں ایک طرف پانی کا سمندر موجیں مار رہا تھا اور دوسری طرف کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستیوں کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو کر پتھر ہو چکے تھے۔ یکم محرم کو جب یہ لٹا پٹا قافلہ اس تپتی زمین پر پہنچا تو وہاں سے لے کر 10 محرم کی اس اندھیری شام تک جب آخری خیمہ بھی جل کر راکھ کی ڈھیر میں بدل گیا، اس دوران وہاں کیا کیا قیامتیں ٹوٹی۔ اگر آپ کا دل کمزور نہیں ہے تو اگلے چند منٹ اپنی دھڑکنوں کو تھام کر رکھیے، کیونکہ آج ہم تاریخ کے اس سب سے اداس اور سچے واقعے کو اس طرح بیان کرنے جا رہے ہیں کہ سننے والے کی آنکھوں سے آنسو نہ رک پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے دوستو، جب ہم تاریخ کی معتبر ترین کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کربلا کا المیہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش نظر آتا ہے۔ اس پورے واقعے کے پیچھے دمشق کا حاکم یزید تھا، جس نے حکومت سنبھالتے ہی گورنروں کو خط لکھا کہ وہ ہر قیمت پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی بیعت لے لیں۔ تاریخی حقائق کے مطابق کوفے کی گورنری عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کی اور اسے سخت احکام دیے کہ کوفے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اٹھنے والی ہر آواز کو کچل دیا جائے۔ یزید کا کردار اس معاملے میں یہ تھا کہ اس نے اپنے گورنروں کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اقتدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکل کر عراق کی طرف بڑھے تو یزید کے اشارے پر کوفے کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے پورے علاقے کی ناکہ بندی کروا دی۔ ادھر سن 61 ہجری کا آغاز ہو چکا تھا۔ محرم کا چاند آسمان پر ابھر آیا تھا۔ یہ اس مہینے کی دوسری تاریخ تھی جب ایک بڑا فوجی لشکر اس چھوٹے سے قافلے کو گھیرے میں لے چکا تھا۔ اچانک اس پاکیزہ قافلے کے سربراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں۔ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کچھ اور نام بتایا، لیکن جب ایک بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر کہا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے ایک گہری اور ٹھنڈی سانس بھری، اپنے ساتھیوں سے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے جلائے جائیں گے۔ آپ کے حکم پر معصوم بچوں اور پردہ دار خواتین پر مشتمل اس مٹھی بھر قافلے نے اسی تپتے ہوئے صحرا میں اپنے خیمے لگا دیے۔ 3 محرم کو کوفے کے ظالم گورنر عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد 4000 کا مسلح لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ عمر بن سعد ابتدا میں جنگ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے 3 انتہائی منصفانہ شرطیں رکھی۔ آپ نے فرمایا مجھے واپس مدینے جانے دو یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر نکل جانے دو
جہاں میں خاموشی سے اپنے مالک کی بندگی کروں، یا پھر مجھے سیدھا دمشق جانے دو تاکہ میں یزید سے خود بات کر سکوں۔ عمر بن سعد نے یہ پیغام عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا۔ ابن زیاد ان شرطوں کو ماننے ہی والا تھا کہ وہاں موجود ایک بدبخت اور صفاک انسان شمر ذی الجوشن آگے بڑھا۔ شمر نے ابن زیاد کے کان بھرے اور کہا، حسین تمہاری گرفت میں ہے، اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ ان سے کہو کہ پہلے تمہارے سامنے سر جھکائیں اور گرفتاری دیں۔ اس پر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو خط لکھا کہ اگر تم حسین سے بیعت نہیں لے سکتے تو فوج کی کمان شمر کے حوالے کر دو۔ عمر بن سعد اپنی حکومت اور لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ اس نے شمر کے دباؤ میں آ کر جنگ کا راستہ چنا۔ 7 محرم کو عبید اللہ بن زیاد کا ایک اور خوفناک خط عمر بن سعد کو ملا۔ اس خط میں حکم دیا گیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں پر فرات کا پانی بالکل بند کر دیا جائے، پانی کا ایک قطرہ بھی ان تک نہ پہنچے۔ 8 محرم گزر گئی۔ تپتی ہوئی دھوپ، جلتی ہوئی ریت اور خیموں کے اندر معصوم بچے پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر تڑپنے لگے۔ 6 ماہ کا ننھا بچہ علی اصغر پیاس سے بلک رہا تھا۔ مائیں بچوں کے سینوں پر گیلے کپڑے رکھتیں تاکہ ان کے اندر لگی پیاس کی آگ کچھ کم ہو سکے۔ جس دریا سے جانور بھی پانی پی رہے تھے، اسی دریا کا پانی رسول کے خانوادے کے لیے روک دیا گیا تھا۔ چاروں طرف تلاشی کے پہرے لگا دیے گئے۔ 9 محرم کی شام کو شمر ذی الجوشن اپنے ساتھ مزید فوج لے کر پہنچا اور عمر بن سعد کو اکسایا، اب دیر نہ کیجیے، دشمنوں نے حملے کی تیاری کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عباس علمدار سے فرمایا، ان سے کہو کہ ہمیں صرف ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ ہم اپنے مالک کے سامنے سجدے کر سکیں، اس سے دعائیں مانگ سکیں اور اس کی کتاب کی تلاوت کر سکیں۔ دشمنوں نے یہ آخری رات مہلت کے طور پر دے دی۔ یہ وہ رات تھی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، خیمے کا چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ یہ لوگ صرف میری جان کے پیاسے ہیں، تم سب اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکل جاؤ، لیکن قربان جائیں ان وفاداروں پر، اندھیرے میں کوئی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ سب نے روتے ہوئے کہا، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اور تلاوت کی ایسی دھیمی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں۔ اور پھر 10 محرم کی وہ صبح نمودار ہوئی، معتبر تاریخی روایات کے مطابق، کہ جب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار ساتھی میدان میں جاتے، بہادری سے لڑتے، مٹی پر تڑپ کر جان دے دیتے۔ دوپہر تک تمام ساتھی ختم ہو گئے، اب باری خاندان کے جوانوں کی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بیٹے علی اکبر، ان کے بھتیجے قاسم اور ان کے بھائی عباس سب ایک ایک کر کے اس تپتی ریت پر شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اکیلے رہ چکے تھے، چاروں طرف لاشیں تھیں۔ آپ نے اپنے 6 ماہ کے پیاسے بچے علی اصغر کو گود میں لیا، لیکن حرملہ نامی بدبخت نے ایسا تیر چلایا جس نے اس ننھے بچے کی گردن کو آپ کے ہاتھوں میں ہی کاٹ کر رکھ دیا۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ کائنات کا وہ سب سے بڑا رہبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں زخم نہ ہو۔ اسی حالت میں شمر ذی الجوشن اپنے ساتھ 10 قاتلوں کو لے کر آگے بڑھا، اور اس نے تاریخ کا وہ سب سے بڑا جرم کر دیا جس کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، سورج ڈوب گیا اور کربلا کی وہ سب سے اندھیری شام شروع ہوئی۔ عبید اللہ بن زیاد
اور شمر کے حکم پر ان لٹے پٹے مسافروں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی اور سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ محرم کی 10 تاریخ کی وہ شام تھی جب حق کے لیے سب کچھ قربان کر دیا گیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھی کربلا کی دلدوز داستاں جو ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، سچ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی مزید اثر انگیز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جس میں تمام پاکیزہ انبیاء کے حالات زندگی اور سچے احوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان کے جانثاران صحابہ اکرام کی زندگی کے روشن پہلو اور اس کے ساتھ ساتھ خوابوں کی سچی تعبیریں، آپ کے روزمرہ کے مسائل اور ان کا بہترین حل شامل ہو، تو ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن یعنی بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے خیالات کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔